اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن کا کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہے۔ اور آخری سال جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ دوسرے عشرے میں کیا، کہا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا، پھر تیسرے عشرے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس رات کی تلاش ہو جائے، یہ رات مل جائے۔ کم سے کم یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں سوئے رہیں گے تو اللہ رب العزت اپنے گھر پہ آنے والوں کو قریب، اپنے گھر پہ آنے والے کو محروم نہیں کیا کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اعتکاف کیا اور اعتکاف میں وہ نیکیاں جو کماتا وہ تو ہے ہی، اور وہ نیکیاں جو باہر نہیں کر سکتا ہے وہ نیکیاں بھی اس کے خاتے میں لکھی جائے گی کہ اعتکاف کی حالت میں یہ باہر نہیں جا سکا، اور اعتکاف کی حالت میں گناہوں سے بچ جائے گا۔ علماء نے لکھا کہ جو شخص اعتکاف کرے، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 10 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت 500 سال ہے۔ تو اندازہ لگائیں جس شخص نے 10 دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے کتنی بڑی نیکیاں لکھی گئی۔ اعتکاف نفلی ہے ایک، اور ایک واجب اور ایک سنت۔ نفلی یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئے بس آپ نے نیت کر لی مسجد میں جب تک رہیں گے آپ معتکف ہیں، مسجد سے گئے اور آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ یا یہ کہ آپ مسجد میں 3 دن کا، 10 دن کا، 1 مہینے کا آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی چاہے تو پوری زندگی کا بھی نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کسی بندے نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ منت کا جو اعتکاف ہے یہ واجب۔ اور سنت اعتکاف یہ جو آخری عشرہ ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کیا ہے، اور یہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف کرنے والا گویا کہ وہ کریم کے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، جب تک تو نوازے گا نہیں، جب تک تو دے گا نہیں، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے بندے کے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے در میں آیا ہے، اللہ کے سامنے روئے گا، اور رونے کی بدولت اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے اگر رونا نہ آئے، رونے کی شکل ہی بنا لے، رونے جیسی صورت ہی بنا لے ہوئے، تو اعتکاف کے لیے بھی اعتکاف کرنا بہت آسان ہے۔ گھر میں اگر 3 عورتیں ہیں، بہویں اور بیٹیاں کام کرتی ہے، تو گھر کی جو اماں جی ہے اس کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور گھر میں ایک کونا اور گھر کا ایک کمرہ خاص کر لے ہوئے اس میں بیٹھی رہے، اور پھر یہ کہ گھر کے جو کام ہے وہ بیٹیوں سے، بہووں سے کہلوا کے اور کرواتی رہے۔ ہاں یہ شرط یہ ہے جس کمرے میں بیٹھی ہے اس کمرے سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلے گی۔ اب کچن میں بھی نہیں آئے گی۔ اب کچن میں حکومت یہ 10 دن بہو کی چلے گی، ساسو ماں کی نہیں چلے گی۔ تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا بہت آسان ہے، جب گھروں میں ہی رہتی ہے 10 دن اعتکاف کر لے۔ تو مرد بھی اعتکاف کریں، عورتیں بھی اعتکاف کریں، 10 دن اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ آج دنیا کے آثار اور دنیا کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ رب ہم سے روٹھ گیا ہے، رب روٹھ گیا ہے، اس وجہ سے ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر آنسو بہائیں، آنسو نہ آئیں، رونے کی شکل بنا دیں۔
تان گریت ابر گئے وہ خندق چمن، کہ جب بادل روتے ہیں، بادل جب میں برساتے ہیں، بادل جب روتے ہیں تو کھیتیاں سرسبز ہوتی ہے، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں۔ تان گریت ابر گئے وہ خندق چمن، تان گریت طفل گئے جو شد نہ لبن۔ بھگوڑے میں بچہ جب روتا ہے تو اسے دودھ ملتا ہے، نہ روئے تو ماں کام کرتی رہتی ہے، کہتی ہے میرا لال سو رہا ہے۔ بچہ جب روتا ہے ماں اسے دودھ پلاتی ہے۔ تان گریت کودک حلوہ فروش، بہر بخشائش نمی آید بجوش، کہ وہ حلوہ بیچنے والا لڑکا پھوٹ پھوٹ کر نہ روتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی۔ کہتے